میرا نام حسان بٹ ہے، میری عمر 34 برس ہے۔ میں 1992 میں پیدا ہوا۔ میں ملینیل ہوں اور یہ تو جین زی کا دور ہے، اور اگر جین زی مجھے سن رہے ہیں تو یہ انہی کے لیے ہے۔ یہ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، ٹنڈو آدم، ٹنڈو الیس سکھر، خاص کر جو سندھ کے اربن ایریاز ہیں ان کے لیے ہے۔ اور اگر آپ جین زی نہیں ہیں، آپ میری طرح ملینیل ہیں، اگر آپ بڑے ہیں عمر میں، تو آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ جین زی تک پہنچائیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نمبر 1، جین زی نے دنیا میں ہم سے زیادہ رہنا ہے، اور نمبر 2، اسی وجہ سے جین زی جو ہے اس کا زیادہ سٹیک ہے اس دنیا میں، ہم لوگوں نے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دنیا بھر کے اندر جو طاقتیں ہیں وہ جین زی کے ذہنوں پہ کام کر رہی ہیں، یعنی کہ وہ جین زی کی ذہن سازی کر رہی ہیں کہ انہوں نے آنے والے وقت میں سنبھالنا ہے، تو اپنے حساب سے ان کے دماغوں کو فیڈ کر رہی ہیں۔ یہ میں کیوں ساری بات بتا رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا، یہ بہت باریک پوائنٹ ہے اور ہمیں اب سمجھنا ہوگا اگر ہم اپنی قوم کا، اپنے لوگوں کا بھلا چاہتے ہیں۔ تو سندھ کے جو اربن ایریاز ہیں، کراچی، حیدرآباد، سکھر، جو الطاف بھائی کے لوگ ہیں، جو الطاف بھائی کو پسند کرتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں، جن کو پہچان دی، چاہے ان کا زبان کسی رنگ، نسل، مذہب سے تعلق ہو، ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کس طرح کہ ان کی نئی نسل کو الطاف حسین کے خلاف تیار کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ کس طریقے سے کی جا رہی ہے اور کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کی جا رہی ہے کہ الطاف بھائی کا جو بیانیہ، نظریہ اور جو جدوجہد ہے وہ تھی اس قوم کی، مہاجر قوم کی، مظلوم قوم کی، چاہے اس میں پٹھان، پنجابی سب آتے ہیں جو بھی مظلوم ہیں، ان لوگوں کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر کے یہ جو طاقتور ہے ان کے خلاف کھڑا کرنا تھا کہ یہ اپنے حقوق کی بات کرے۔ تو پاکستان میں واحد الطاف بھائی ہیں جو یہ بات کرتے رہے، کر رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، ہم نے لوگوں کو اٹھا لیا، مار دیا، پھینک دیا، گرفتار کر لیا، دھڑے بندیاں بنا دی ان کی جماعت میں، لیکن اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور جین زی تو آؤٹ آف کنٹرول ہے، یہ تو پوری دنیا سے جا کے بات کر سکتے ہیں، ان کو نئے نئے طریقے آتے ہیں، ان کو کب تک ہم اٹھائیں گے، ماریں گے، پھینکے؟ لہٰذا ان کو پروپیگنڈے کے ذریعے ان کا دماغ چینج کرنا شروع کرو۔ تو اب یہ آپ نے اگر نوٹ کیا ہو، یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ الطاف حسین سرچ کر کے خود نوٹ کریں، آپ ٹی وی لگا لیں جہاں الطاف حسین کا نام آئے، دیکھیے گا۔ یوٹیوب پہ تو آپ کو سارے پروگرام، پوڈ کاسٹ بڑے بڑے ملیں گے جہاں پہ لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے مہمان خصوصی بنا کر، ان کو بتایا جاتا ہے یہ ماضی میں منسٹر رہے، ان کا اتنے عرصے یہ اس پوزیشن پہ رہے، لیکن پھر انہوں نے ایم کیو ایم چھوڑ دی، اور ان سے وہ سوالات کیے جاتے ہیں جہاں پہ وہ بڑے معزز بننے کے بعد بتاتے ہیں کہ بھائی الطاف حسین تو قتل کرایا کرتے تھے، الطاف حسین تو لوگوں کو کڈنیپ کرایا کرتے تھے، الطاف حسین نے قوم کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے حالیہ دنوں بھی ایک نسرین جلیل صاحبہ کا بہت زیادہ چل رہا ہے کہ وہ ایک فیسٹیول میں وہ سٹیج پہ بیٹھ کر وہ مظہر عباس جو صحافی ہیں ان کو جواب میں کہہ رہی ہیں میں نے اپنے 30 سال زندگی کے ضائع کر دیے ایم کیو ایم میں۔ یعنی کوئی نسرین جلیل صاحبہ سے پوچھا، آپ بڑی ہیں، بزرگ ہیں، آپ کا احترام، الطاف بھائی نے ہمیں اس قوم کو سکھایا، ہمارے بڑوں نے سکھایا، تو میں آپ کی اس طرح سے ڈس ریسپیکٹ نہیں کروں گا، لیکن میں صرف یہ سوال کروں گا کہ آپ کو اتنا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آئی نسرین باجی؟ یعنی آپ نے کہا کہ 30 سال ایم کیو ایم، ان 30 سالوں میں آپ منسٹر رہی ہیں، ان 30 سالوں میں آپ سینیٹر رہی ہیں، ان 30 سالوں میں آپ نائب ناظمہ رہی ہیں، ان 30 سالوں میں آپ نہ جانے کتنی پوزیشن، آپ کا پورا خاندان سیٹ کر دیا ایم کیو ایم نے، اور آپ کو شرم ان 30 سالوں میں اس وقت تک نہیں آئی جب تک آپ کا کیریئر نچوڑ کے سائیڈ نہیں ہو گیا۔ اب کیونکہ آپ فارغ بیٹھی ہیں، اب آپ کی کتاب لکھنے کی عمر آ گئی ہے، مفکری کرنے کی عمر آ گئی ہے، تو آپ اپنا بڑا یہ اتنی خود غرضی نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی چھوٹی سی ہے، صحیح، انسان کو اس دنیا سے جانا ہے تو وہ کم سے کم اس نوٹ پہ جائے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو اس پہ لوگ لعنت ملامت نہ کریں کہ یہ بھی میر جعفر اور میر صادق رہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں گی، تو جو صحیح ہوگا وہ تاریخ میں آ جائے گا۔ خیر یہ لمبی جائے گی، ان محترمہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ایک پوری اوور آل جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو دیکھیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یوٹیوب ہو، ٹی وی چینلز ہوں، ایسے لوگوں کو جو نو بڈیز تھے، جن کو ایم کیو ایم نے سم بڈی بنایا۔ ایک تو یہ ہمارا بھی، مجھے یہ کہہ لینے دیجیے اور میں بہت کھل کے بول رہا ہوں، ہمارا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ٹچے ہوتے ہیں، لفنگے ہوتے ہیں، ہم نو بڈیز ہوتے ہیں۔ الطاف بھائی نے ہمیں بلایا، بٹھایا، ہلکے ہلکے ہم اوپر آئے، اب ہم خود کو الطاف حسین سمجھنا شروع ہو گئے، اب ہمیں لگا کہ اب تو ہم ہی قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ہم اپنا ماضی بھول جاتے ہیں۔ اس کی بدبودار مثال کمالو ہے نا۔ اور ایک جملہ میں یہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ میں نے یہ سیکھا ہے کم سے کم اپنی زندگی میں کہ انقلابی تحریکوں کے اندر نا ان فضولیاتی انگریزی کے ایکسنٹ بولنے والوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس میں صرف ان لوگوں کی ضرورت ہونی چاہیے جو نظریے سے سچے ہوں، جو نظریے کے پیچھے چل رہے ہوں۔ اینی وے، اب کہیں اور چلی جائے گی، میں جین زی پہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، صحافی بہت چن کے سوالات کرتے ہیں، ان کے جواب لیتے ہیں اور ان کے جواب لینے کے بعد اس کو چلاتے ہیں۔ میری ایک پوڈ کاسٹر سے گفتگو ہوئی، میں نے کہا کہ
محترم آپ تو ہر تیسرے دن آپ کے چینل پہ یوٹیوب پہ ہر دوسرا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ایم کیو ایم کے خلاف ہے, الطاف بھائی والی, اور الطاف حسین ٹیررسٹ, الطاف حسین دہشت گرد. تو بھائی صحافت کے اصول ہوتے ہیں, آپ ہمیں بلائیں, ہمیں بلا کے تو لینا, ہمارا بھی تو موقف لیں, ہم بتائیں کہ ایسا نہیں ہے. کہنے لگے احسان بھی اس کی اجازت نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے نا الطاف بھائی پہ پابندی. میں نے کہا کون سی پابندی کی بات کر رہے ہو بھائی, تم تو لے رہے ہو ہر تیسرے, تمہارے کیپشن میں الطاف حسین لکھا ہے, تمہارے پروگرام کی ہیڈ لائن میں الطاف حسین لکھا ہے. کہنے لگے احسان بھی اس بات کو سمجھے, ہمیں یہ تو اجازت ہے کہ ہم لوگوں کو بلا کے الطاف حسین کی برائی کرائیں, ہمیں یہ تو اجازت ہے کہ ہم الطاف حسین کے اوپر الزامات لگوائیں, الطاف حسین کو ایک برا شخص بتائیں, الطاف حسین کو ایکسپوز کریں. لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم الطاف حسین کے لوگوں کا نیریٹو, ان کا موقف, ان کی بات چیت کو چلائیں, ان کی چیز کو چلائیں. میں نے کہا یہ تو مطلب آپ کی صحافتی بددیانتی ہے, اور جو آپ کے لوگ آ رہے ہیں مہمان میں ان کی منافقت ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. کہنے لگے یہی دھندا ہے. اب یہ آپ اور میں پرسنل بات کر رہے ہیں تو میں کھل کے بتا رہا ہوں آپ کو, یہی ہوتا ہے. میں نے کہا تو آپ میرا موقف یا آپ الطاف بھائی کے کسی کارکن کا موقف نہیں لیں گے کہ وہ آ کے بتائیں گے ان کا قائد ایسا نہیں ہے اور ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. کہ ہاں آپ کا لے سکتے ہیں. میں نے کہا میں خوش ہو گیا. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا لے لیں, کل بلا دیں مجھے, میں آ جاتا ہوں. کہنا نہیں, اس کے لیے ایک شرط ہے, آپ کو الطاف حسین کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا, اور آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جو آپ کا الطاف حسین کے ساتھ اتنا وہ رہا ہے, تجربہ رہا ہے, وہ بہت بیکار رہا ہے, اور آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ مجھ سے تو پتہ نہیں روئے جنٹی کراتے تھے مجھ سے یہ. میں نے کہا میں تو ایسا نہیں کہوں گا. کہنے لگے پھر آپ نہیں ویلکم. جین زی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیریٹو بلڈنگ کیا ہوتی ہے, پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے. اور آج میرا اور آپ کا یہ فرض ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے نا اپنی قوم کے لیے, تو کم سے کم اپنی قوم کو یہ آگاہی دیں کہ اس طریقے سے ہمارے ساتھ واردات کی جا رہی ہے بھائی. یعنی یہ پوڈ کاسٹوں میں یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ مہاجروں کے ساتھ ناانصافی کیا ہو رہی ہے, مہاجر نوجوان ڈگری لینے کے بعد سڑک پہ در در کے تھکرے کھا رہے ہیں, انہیں سڑکوں کو ٹوٹی سڑکوں کے اوپر بارش میں ہماری ماں بہن بیٹی ڈوب رہی ہے, بجلی پانی نہیں ہے, رینجرز پولیس والے اور ٹھیلے والے, ٹھیے والے, ہر رکشے والے, ہر کوئی چھوٹی چھوٹی بات پہ ذلیل کر رہا ہے, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. مطلب ماورائے عدالت قتل 25,000 سے زیادہ شہر کے نوجوان اس بنیاد پہ مار دیا کہ وہ سیاسی کارکن تھا, ان کو گھر سے. ڈاکٹر اسامہ انجم علیم ایک ڈاکٹر 28 سال کا اس وقت لاپتہ, نثار پور اس وقت لاپتہ, محسن پور اس وقت لاپتہ, ارتضیٰ صدیقی 28 سال اس وقت لاپتہ. ان پہ کوئی بات نہیں کر رہا. موضوع کیا ہے کہ الطاف بھائی پہ 2015 میں پابندی لگی تھی, آج تک موضوع کیا ہے, الطاف حسین اتنا بڑا دہشت گرد تھا, اتنے قتل کرائے. یہ گواہی ہے الطاف حسین کی سچائی کی, حق پر ہونے کی, اور اس بات کی کہ لوگوں کے ذہنوں میں الطاف حسین ہے, کیونکہ ہمارے دلوں میں بستا ہے الطاف حسین. لہٰذا جین زی کو چاہیے, جو نئے نئے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں دیکھا, اپنے سامنے نہیں دیکھا. میں نے کیوں اپنی عمر شروع میں بتائی تھی کہ بھائی میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایم کیو ایم نے نسرین جلیل, مصطفیٰ کمال, فاروق ستار, خالد مقبول صدیقی, ادار النصر وغیرہ, یہ لوگوں کو اتنی عزت دی, ان کی اوقات نہیں تھی. اور آج یہ کس طریقے سے میں نے ان کے وہ چہرے اور آج کے چہرے دیکھے تو میں منافقت دیکھ رہا ہوں. لہٰذا میرے چھوٹے بہن بھائیوں, اس بات کو سمجھو, اور نہ صرف سمجھو, اپنے دوستوں کو بتاؤ, سب کو بتاؤ, بولو یہ ہمارے ساتھ باریک واردات کر رہے ہیں, یہ وارداتیے ہیں. آج کی چوری کا نیا طریقہ ہے. اب ضروری تھوڑی ہے کوئی آ کے آپ کے پیسے جیب سے نکال دے. یہ آپ کے ذہن کے اندر جھوٹے اور مکار اور منافق لوگ ہیں. لیکن بات وہ ہے نا کہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, اس پہ ویڈیو ختم کرتا ہوں, مجھے پتا لمبی ہو گئی ہے, کہ اتنے فریب کھائے کہ چلاک ہو گیا, سیدھا سا آدمی بھی خطرناک ہو گیا, تیرے ہر ایک ظلم کا اب خوف مٹ گیا, پا کر سزا میں اور بھی بے باک ہو گیا. جیے الطاف حسین, جیے مہاجر, جیے مظلوم تمام قومیتیں, اور ہم نہیں بیکیں گے, ہم الطاف حسین کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. الطاف حسین وقت کی ضرورت ہے. لفٹ بین فرام الطاف حسین. بہت شکریہ.